بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Denia teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deniat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 21, Gratitude to Allah. In previous lecture, I have been described the meaning of gratitude and the significance of gratitude. Today, something more about gratitude to Allah. Praise. Hamd means praising. When a person is blessed with some grace, he declares his thankfulness, admits of having been graced, and praises Allah for it. Uttering thankfulness in words is called hamd. The first chapter of the Quran, namely Al-Fatiha, begins with hamd. When people destined to paradise will enter it, they will say Alhamdulillah. Invocation for different occasions taught to us begin with hamd, like invocation on finishing our meals, on getting up from sleep, and after wearing a new dress. Commencement of these prayers with hamd is a symbolic of expression of thankfulness for these bounties. ہم اللہ کا جو شکر ادا کرتے ہیں، اس کے لیے جو سب سے اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ ہے حمد. حمد مینس پریزنگ. جب ہمیں اللہ کی کوئی نعمت یا رحمت حاصل ہوتی ہے اور اس پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کی پریز کرتے ہیں. تو جن الفاظ میں یہ پریز ادا کی جاتی ہے، یہ تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہ حمد کہلاتا ہے. چنانچہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورہ ہے، سورہ الفاتحہ، اس کی اسٹارٹنگ بھی جس ورڈ سے ہوئی ہے وہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین، یعنی اسی سے اس سورہ کی بھی شروعات ہوئی ہے، قرآن کی شروعات ہوئی ہے. اسی طرح سے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جب اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کریں گے تو کہیں گے الحمدللہ، all praise is for Allah. اسی طرح مختلف مواقع پر جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اب دیکھیں گے وہ دعائیں بھی حمد سے شروع ہوتی ہیں. خاص طور سے کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ہم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسی طرح سے سو کر اٹھنے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اسی طرح جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. تو اب دیکھیں گے یہ تمام دعائیں الحمد سے شروع ہو رہی ہیں، جس میں اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے. یہ تمام ورڈ، یہ تمام دعائیں جو حمد سے شروع ہوئیں، یہ اصل میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہم کو دی، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زبان سے ہی شکر ادا کر دینا کافی ہے،
بلکہ ہمارے اعمال سے بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. اور اللہ کا شکر کیسے اعمال سے ادا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے کہنے پر چلیں گے، اس کی بات فالو کریں گے، اچھے اور نیک کام کریں گے، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا ایک طرح سے شکر ہے. تو ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہم کو مل رہی ہیں، ہم صرف اس پر زبان سے اللہ کا شکر ادا کر دیں، الحمدللہ کہہ دیں، بس کافی ہے. کہا گیا it is generally constituted that uttering الحمدللہ is sufficient to express thanks. یعنی شکر کے اظہار کے لیے صرف الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے. تو یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کہا گیا we should have the feeling of obligation and our deeds should be in consonance with this emotion. کہا گیا کہ ہمارے عمل سے بھی اس چیز کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم پر اللہ نے جو نعمتیں کی، تو ہم اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے اس کو ثابت کریں. اللہ تعالیٰ نے جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اپنی نعمتیں نازل کی، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ او the member of the household of Dawood, do good deeds for the expression of gratitude. کہ اے داؤد کے گھر والوں، تم اچھے اور نیک کام کرو اللہ کے شکر کے اظہار کے لیے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم نیکیاں کرو، اچھے کام کرو. صرف زبان سے ہی شکر ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اچھے اعمال سے بھی خدا کا شکر ادا ہونا چاہیے. کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سویلنگ آ جاتی تھی، سوجن آ جاتی تھی، پاؤں پھول جاتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا all your earlier and subsequent sins have been pardoned, then why do you subject yourselves to so much of hardship? Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, should I not be a thankful servant? When Allah has pardoned all my earlier and later sins, should I not worship to express my thankfulness to Him? حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ راتوں میں جگ کر اتنی دیر تک نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اتنی محنت اور مشقت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں سویلنگ آ جاتی ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے جو میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو کیا میں اس کی عبادت میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. اب ہم آپس میں ایک دوسرے کا شکر کیسے ادا کریں؟ کہا گیا blessing and bounties of Allah come to us from different sources. Human being is an important source. Allah makes one person benefit from the others. We should be thankful to the person who has graced us with the bounties. We should treat him well and should strive to recompense him, or at least should pray for his welfare.
کہا گیا اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو باؤنٹیز ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ مختلف سورسز سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان میں ایک بہت ہی اہم سورس انسان بھی ہے، ہیومن بینگ بھی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اپنی رحمتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے، تو کیا ہمیں ایک دوسرے کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ کہا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک دوسرے کا اچھے طریقے سے شکر ادا کرو، کیونکہ تم جب تک اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، تم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے ایک بہترین دعا اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی کہ جب کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم اس کو بھلائی کے جواب میں کیا کہو؟ جزاکم اللہ خیرا، کہ اللہ تم کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کتنی اچھی دعا ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اللہ کا شکر ادا کریں اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنے الفاظ کے ذریعے، وہیں اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں، اسی طریقے سے ان کے کام آئے، ان کی مدد کریں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔